شیشی لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اذا محبت هذه الغربة ذبت فعلني الذي قد قتلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مٹی خلود میں بدل جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے فرزند کو شہید کر دیا گیا، اس لیے رو رہا، ان کی گردن کا بوسہ دے رہا، تو یہ بچپن میں طے ہو چکا تھا کہ شہید ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حیات هذه الامت علی یدی غنیمت قریش، کہ میری امت کی ہلاکت قبیلہ قریش کے اباش نوجوان کے ہاتھ سے ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ راوی، حضور نے فرمایا تھا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یصلبہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید، کہ میری امت کے اندر عدل اور انصاف کا معاملہ اس وقت تک قائم رہے گا یہاں تک قبیلہ قریش ایک نوباش نوجوان اٹھے گا بنو امیہ کے خاندان کا، اس کا نام یزید ہوگا، وہ میرے حسین کے خون سے ہولی کھیلے گا اور میری امت سے عدل اور انصاف کو ختم کر دے گا۔ ساری چیزیں بچپن میں طے تھے، پیدائش کے وقت سے طے تھے، شہید ہو گئے، 61 ہجری کا آغاز ہوگا، کربلا میں سرزمین ہوگا، حضور جانتے تھے، امہات المؤمنین جانتے تھے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا جانتی تھی، علی شیر خدا جانتے تھے۔ اس لیے حضرت منہال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب جنگیں ہو رہی ہیں، جنگ صفین کے موقع پر حضرت منہال کہتے ہیں میں مولا کائنات علی شیر خدا کے ساتھ تھا کہ ہمارا گزر فرات کے کنارے سے ہوا، ایک مقام آیا، وہاں پر پہنچ کر حضرت علی شیر خدا نے اپنی سواری روک کر نیچے اترے اور ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمانے لگے ہاں ہنا مناخر رکابہم ومغراق دمائہم وموضع رحالہم فئتم وفدیہ تبکی علیہم السماء والارض، فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی سواریاں ہوئیں گی، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ان کے خیمے رہیں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ان کے خون کی ہولی کھیلی جائے گی، سارے شہید ہو جائیں گے، ان پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا حتیٰ کہ زمین اور آسمان مل کر اوپر آنسو آئیں گے۔ کہتے ہیں مولا کائنات اس مقام پر پہنچے، دو زانو نیچے بیٹھے، زمین سے کربل کی مٹی اٹھا کر اس طرح اپنے اوپر گرانے لگ گئے اور کہنے لگے یا ابا الحسن یا ابا عبداللہ، جب وہ لمحہ تمہارے اوپر آ جائے تو صبر کرنا، صبر کا نام آپ سے نہ سکتا۔ یہ ساری باتیں جب طے تھے شہید ہوں گے اور طف کی سرزمین میں کربل کے کنارے پر ہوں گے، کربل کے میدان میں ہوں گے، فرات کے کنارے پر ہوں گے، حضور جانتے سارے جب جانتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچپن میں آقا علیہ السلام دعا کرتے ان کی تقدیر کو کیوں نہیں بدل رہے؟ یہ تو وہ پیغمبر ہے جن کی دعائیں نازل ہوتی، یہ تو مستجاب الدعوات ہے، یہ وہ پیغمبر ہے کہ جو علی شیر خدا کی ایک نماز کی خاطر ڈوبا ہوا سورج بلٹا سکتے ہیں، سبحان اللہ، یہ وہ پیغمبر ہے جو اپنے چچا حضرت ابو طالب کی خاطر زمین پر قدم مار کے چشمہ پیدا کر سکتے ہیں، یہ وہ پیغمبر ہے جو 2 بڑے پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر 1500 صحابہ کو پانی پلا سکتے ہیں، سبحان اللہ، غسل کروا سکتے ہیں، یہ وہ پیغمبر ہے جو 9 کھجوروں کے اندر ہاتھ ڈال کر ان کو 1500 بند کے اندر بدل سکتے ہیں، یہ مستجاب الدعوات ہے، ان کی زبان سے دعا نکلتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے استجابت پڑھ کر چومتی ہے، ان کی زبان سے نکلتی ہے اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ جب یہ سارا کچھ ممکن تھا تو پھر آقا علیہ السلام نے دعا کیوں نہ کی؟ علی شیر خدا نے دعا کیوں نہ کی؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے دعا کیوں نہ کی؟ آقا علیہ السلام کے خاندان کے منور کرنوں نے دعا کیوں نہ کی؟ سبب کیا تھا؟ خود امام حسین نے دعا کیوں نہ کی؟ امام حسن نے دعا کیوں نہ کی؟ علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ تھے انہوں نے دعا کیوں نہ کی؟ امام قاسم پھر امام حسن جو
کچھ ممکن تھا، اور اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے کہ تقدیر بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بدل ہی نہ جا سکے۔ تقدیر بدل جانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت جس کی خاطر چاہتا ہے لکھی تقدیر کو مٹاتا ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ رب العزت جس کی چاہتا ہے لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا دیتا ہے، اور نہ لکھی ہو تو اس کو دوبارہ لکھ دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں مٹاتا ہے؟ جب اس نے لوح محفوظ پر تقدیر لکھ لی تھی تو وہ اس کا حتمی قطعی فیصلہ تھا، اس نے اس کو صحیح نہیں کہا تھا، کیوں مٹاتا ہے؟ یا اس لیے مٹا رہا ہے کہ پہلے تقدیر لکھتے ہوئے اس سے غلطی ہو گئی تھی؟ بولیے، کیا اللہ رب العزت خطا کرتا ہے؟ کیا غلطیاں کرتا ہے؟ نہیں، اس کا علم کامل ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ تو دلوں کے علام القلوب ہے، دلوں کے حال میں جانے والا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے، وہ عالم الغیب شہادہ ہے۔ جب کچھ وقت مخفی نہیں اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے پھر وہ تقدیر کو کیوں مٹاتا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس بات پر؟ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے تقدیر مٹا دیتا ہے، کیوں مٹاتا؟ کیا غلط لکھی تھی؟ بولے نہیں، جب لکھی تھی تو درست لکھی تھی۔ پھر دوسرا امکان یہ اس لیے مٹاتا ہے کہ اب اس کا ارادہ بدل گیا۔ کیا اللہ کے ارادے بدلتے ہیں؟ بولے نہیں، وہ متغیر الارادہ نہیں، اس لیے کہ ارادے کا بدل جانا یہ علم کی کمزوری ہوتا، علم کا نقص ہوتا۔ آپ ارادہ کریں کہ کل میں نے یہ کام کرنا، کل میں اپنے گھر کی چھت ڈالنا، صبح آپ سے بارش ہوئی، آپ کا ارادہ بدل گیا۔ کل جب آپ ارادہ کر رہے تھے اس وقت آپ کو پتا ہوتا کہ صبح بارش ہو رہی ہوگی تو آپ ارادہ کرتے نہیں، نہ کرتے۔ ارادہ بدلتا ہی نہیں، ان کی کمزوری کی وجہ سے۔ انسان کا علم تمام ہو، مکمل ہو، کامل ہو، اکمل ہو، وسیع ہو، ہر چیز کو حاوی ہو، انسان کبھی بھی ارادہ کرنے کے بعد اس کو نہ بدلے۔ ارادے کا بدلنا ہی علم کے نقص میں ظاہر کرتا۔ تو باری تعالیٰ تو نے تو تقدیر درست لکھی تھی اور تو متغیر الارادہ نہیں ہے، پھر تقدیر کو کیوں بدلتا ہے؟ وہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، بے شک میں نے جب لکھی تھی تو درست لکھی تھی، مٹاتا ہوں تو درست مٹاتا ہوں، مجھے ذاتی طور پر اس کی حاجت نہیں ہوتی۔ میری لوح محفوظ کی تحریر درست تھی، صحیح بھی جو لکھی تھی، مٹاتا اس لیے ہوں کہ کبھی میرے کسی مخصوص بندے کے ہاتھ میں جاتے ہیں، ان کا حیا کرتے ہوئے میں کبھی بدلتا ہوں۔ مجھے ذاتی طور پر اس کی حاجت نہیں، مگر مٹاتا ہوں تو کسی کی خاطر مٹاتا ہوں، مٹاتا ہوں تو کسی کی خاطر مٹاتا ہوں۔ تو تقدیر تو بدل سکتی ہے، تقدیر تو امام حسین نے کیوں نہیں بدلی، مولا کائنات نے کیوں نہیں بدلی، آقا علیہ السلام نے کیوں نہیں بدلی؟ جب اس امت کے ان کے غلاموں کے صدقے سے تقدیریں بدل رہی ہیں، جب اولیاء اللہ تقدیریں بدل رہی ہیں، تو پھر انہوں نے کیوں نہ بدلی؟ میری بات سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے۔ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آقا علیہ السلام کا بڑے کبیر سیرت نگار یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جواہر البحار کی ہے حضور کی سیرت کا، وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء کے اندر کہ ایک بہت بڑے اللہ رب العزت کے ایک دوست تھے، ولی اللہ تھے، ان کا نام تھا شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، آخری عمر میں اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا کی، ایک بیٹا دیا، اور وہ مست حال تھے، ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ پر مستغرق رہنے والے،
ان کی توجہ، ان کا دھیان، ان کا خیال ہر وقت مولا کی طرف لگا رہتا ہے، ہر وقت ادھر اپنی کیفیت میں رہتے ہیں، صاحب کیفیت، صاحب حال میں، اپنے حال میں مست رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آخر عمر میں بیٹا دیا، وہ بیمار ہوا، جب بیمار ہوا اس کے اوپر حالت نزع تاری ہوئی، موت کا وقت قریب آ گیا، مگر آپ بیٹھے ہیں اپنے مسلح پر مست کیفیت کے اندر، آپ بیوی بڑی پریشان ہوئی، اس نے دیکھا کہ بچے کے وقت موت قریب آ گیا، اس کی نبض رک رہی ہے، اس کی آنکھیں پھر چکی ہیں اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ گیا۔ جب بیوی نے بچے کو دنیا سے رخصت ہونے کو اس وقت میں دیکھا، وہ صبر نہ کر سکی، اس کے قدم ڈگمگا گیا، لڑکھڑا گیا، دوڑ کر گئی اپنے شوہر کے قدموں سے جا کر لپٹ گئی کہ حضرت میری زوجیت پر، زوجیت کا آپ میں کوئی حق نہ سنتا، میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتی، فقط ایک چیز مانگتی ہوں کہ آج میرے بچے کو بچا لے، میرے فرزاد کو بچا لے، میری زوجیت کا اکیلا حق بچا لے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگتا۔ بیوی کی آہوزاری سن کر حضرت شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے، دیکھا رو رہے، بیٹے کی حالت دیکھے، ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے پنجہ پھیلا کر نبض ڈوب رہی ہے، آنکھیں بھیج چکی اور بچے کا وقت آخر آ گیا۔ وہ جو استقامت کے درجے پر فائز تھے شیخ احمد شربینی، اپنی بیوی کی آہوزاری دیکھ اور اپنے بچے کا رونا چلانا دیکھ کر اس وقت مقام استقامت پر ٹھہر نہ سکے، جب بچے کی حالت دیکھی جلال اور جلال میں آ کر فرمانے لگے، یا مالک الموت ارجع الی ربک ان حکم موتہ قد نسخ، اے مالک الموت لوٹ جا کے پاس، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ مقام